السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر فیکٹس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا وہ حرام ہے یا حلال۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام، لیکن ان سب کے باوجود ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سب جانتے ہوئے بھی لوگوں کو حرام کھلا کر اللہ کے دیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کھانے پینے کے معیار پر خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے فوڈ اتھارٹی بے بس ہے یا اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے سے قاصر ہے۔ لاہور میں چند سال قبل گدھے کے گوشت اور شادی حال میں مردہ مرغیوں کے بنے کھانے نے عوام میں خوف و ہراس برپا کر دیا تھا، لیکن حال ہی میں پنجاب کے شہر قصور میں ایک برگر فروش نے ایک ایسا برگر فروخت کیا جس میں سے انسانی انگلی برآمد ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب واقعات پر نظر ثانی کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جو کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں کیا وہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں خود کو ایک نظر نہیں دیکھ لینا چاہیے کہ آیا ہم ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ دوسری طرف جب مولانا طارق جمیل کا وہ بیان سامنے آیا جس پر سوشل میڈیا پر تنقید کی ایک جنگ شروع ہو گئی کہ مولانا اگر آپ کو یہ معاشرہ اتنا برا لگتا ہے یا بے ایمان لگتا ہے تو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے جاتے، اور اگر آپ کو میڈیا اتنا ہی جھوٹا لگتا ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اور اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں بے حیائی ہو رہی ہے۔ برگر سے نکلنے والی انگلی کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کس معاشرے سے ہے؟ تو چلیے آج ہم آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ کیا معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد انہیں قتل کرنا بے حیائی نہیں ہے؟ دارالامان کی یتیم اور معصوم بچیوں کو سیاسی شخصیات کی راتوں کی زینت بنانا کہاں کی بے حیائی ہے؟ دودھ میں کھلے عام ملاوٹ کرنا بھی تو بے حیائی نہیں ہے؟ جعلی دوا بیچنا جس کا تصور پوری دنیا میں نہیں ہے یہ بھی تو بے حیائی نہیں ہے؟ رمضان میں ناجائز منافع خوری، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا یا صرف امیروں کو ہی انصاف ملنا یہ بھی تو بے حیائی کے زمرے میں نہیں آتا؟ جب یہ سب آپ کے سامنے پیش آئے تو پھر بچوں کو غلیظ دودھ اور برگر میں انسانی انگلیاں ملنے سے آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ جب گھی میں مرغیوں کی انتڑیاں اور سرخ مرچوں میں اینٹوں کا بورا اور ہلدی میں مصنوعی رنگ ڈالا جائے تو یہ سب بے حیائی میں نہیں آتا۔ فروٹ کو انجیکشن لگا کر میٹھا بنایا جائے، بچوں کے کھانے کی چیزوں کو زہر آلود کیمیکل سے بنایا جائے، بکرے کے گوشت کو پانی کے ٹیکے لگا کر وزن بڑھایا جائے، تو پھر شادی حالوں میں مردہ مرغیوں سے بنے کھانے اور برگر سے انسانی انگلیاں ملنے پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ کسی اور ملک کا نہیں، ہمارے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے، جہاں قصور شہر میں نفیس کالونی کے شہری نے ایک برگر شاپ سے چکن برگر خریدا اور بے پرواہ ہو کر کھانے لگا، لیکن جب اسے برگر میں ہڈی کا احساس ہوا تو اس نے وہ ہڈی نکالی تو انسانی انگلی کا اگلا حصہ ناخن سمیت برگر میں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر شہری کی حالت بری ہو گئی اور قے آنی شروع ہو گئی۔ شہری نے فوراً محکمہ فوڈ کو درخواست دی جس پر کارروائی کرتے ہوئے برگر کو فورینزک تحقیقات کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ اس پر محکمہ فوڈ کو فوراً کارروائی کرنے کو کہا گیا، لیکن یہ سب تو بنا خوف کے ہمارے معاشرے میں عام ہے، کیونکہ ہم لوگ کچھ دن چیخیں گے اور پھر واپس آرام سے یہ تسلی کر کے سو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم شراب پیتے ہیں اور سور کے گوشت کو حرام کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اسلام میں سور حرام ہے تو شراب ہم نے اپنے اوپر کیوں حلال کی ہوئی ہے؟ ہم لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں گھر پر محفوظ ہیں، اور ان سب پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معاشرہ برا لگتا ہے تو چھوڑ جائیے، یہ نظام برا لگتا ہے تو چلے جائیے۔ یہ تو وہ لاجک ہے کہ ہم برگر میں انسانی انگلیاں، دکانوں پر ملاوٹ شدہ سامان اور شادی حالوں میں مردہ مرغیوں کا گوشت بیچیں، لیکن ہمیں جھوٹا، ملاوٹی اور بے ایمان نہ کہا جائے۔ یہ تمام تر باتیں ہماری معاشرتی بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اب آپ اسے کوئی بھی نام دینا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اگر آپ لوگ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔